للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا۔ سب سے پہلے ہر قسم کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا، اس زمین پر بسایا اور اس زمین پر بسنے والی بے شمار مخلوقات میں ہم کو ایک منفرد اور ایک یونیک مخلوق بنایا۔ اللہ نے ایسی بہت ساری خصوصیات سے ہم کو نوازا ہے جو اس زمین پر بسنے والی کسی اور مخلوق کو نہیں دی گئی۔ انہی خصوصیات میں سے خصوصیت حیا۔ حیا اللہ رب العالمین نے اس کا مادہ حیا کا شعور، جس کو ہم کہتے ہیں شرم، یہ حیا اور شرم اللہ رب العالمین نے صرف انسان کے اندر رکھی ہے، اور زمین پر بسنے والی کسی مخلوق کو اللہ نے حیا کا یہ شعور اور حیا کا یہ فہم نہیں دیا۔ اس وجہ سے دنیا کی ساری مخلوقات میں انسان واحد ایسی مخلوق ہے جو لباس پہنتا ہے، کپڑا پہنتا ہے، اپنی شرمگاہ کو چھپاتا ہے۔ اس کو اللہ رب العالمین نے یہ سمجھ دی ہے کہ جسم کے بہت سارے حصے ہیں جس کو عوام کے سامنے ظاہر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ لباس جس کو ہم پہنتے ہیں، یہ کوئی ہمارے کلچر یا ہماری تہذیب کی ترقی کے نتیجے میں وجود میں نہیں آیا، بلکہ انسان کے نیچر میں یہ بات رکھی گئی ہے، اس کی فطرت میں یہ شعور ڈالا گیا ہے کہ انسان کا جسم چھپانے کی چیز ہے، اس کا بہت سارا حصہ چھپانے کی چیز ہے، وہ عوام کے سامنے محفلوں میں ظاہر کرنے کی چیز نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جب ان سے ان کی غلطی کی سزا کے طور پر جنت کا لباس چھین لیا گیا تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فَطَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ کہ جب حضرت آدم حضرت حوا سے ان کا لباس چھین لیا گیا تو جو جنت کے پتے تھے ان پتوں سے وہ اپنی شرمگاہیں چھپانے لگے۔ یہ حیا دنیا میں پیدا ہونے والے پہلے انسان کے شعور میں، اس کے مزاج میں پائی جاتی تھی۔ یہ ایوالو ہو کر کے انسان کے اندر پیدا نہیں ہو گئی، بلکہ یہ پہلے سے انسان کے اندر موجود ہے، اور یہ انسان کا کیونکہ سب سے بڑا شرف ہے، اس لیے جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے شیطان، اس کی سب سے زیادہ کوشش اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ انسان سے اس کا یہ لباس چھین لے، اس کی حیا چھین لے، اس سے اس کی شرم چھین لے۔ اس کو جب حیا اس سے چھین لی جائے گی تو پھر انسان گر کر کے جانوروں کے درجے پہ پہنچ جائے گا، کیونکہ جانور ہیں جو حیا نہیں کرتے، جو لباس نہیں پہنتے۔ تو شیطان، اللہ رب العالمین نے اس لیے قرآن مجید میں فرمایا یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، شیطان تم کو اپنے فتنے کا شکار نہ کر دے، جیسے تم سے پہلے تمہارے ماں باپ کو اس نے اپنے وسوسے کا اور اپنے فتنے کا شکار کیا تھا تاکہ ان کو جنت سے نکال دے اور ان کا لباس ان سے چھین لیا جائے۔ شیطان ہر دور میں یہ کوشش کرتا ہے کہ انسان کو بے حیائی کی کھائی میں ڈھکیل دے، بدکاری اور فحاشی کی کھائی میں ڈھکیل دے۔ سب سے زیادہ کوشش اس کی اس بات کی ہوتی ہے شرک کے بعد۔ اس لیے انسان کو بہت کوشش کرنا چاہیے کہ وہ اپنی شرف کا، اپنی اس عظمت کا جو اللہ نے حیا کی خصوصیت اس کے اندر رکھی ہے، اس کی حفاظت کرے۔ دیکھیے، زنا کی برائی ہر معاشرے میں رہی ہے کسی نہ کسی حد تک کے، لیکن ہمارے دور کے معاشرے کا، ہمارے اس ماحول کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں شیطان جتنا کامیاب ہے فحاشی کو پھیلانے میں، بے حیائی کو پھیلانے میں، بدکاری اور زناکاری کو پھیلانے میں، جنسی جرائم کو پھیلانے میں، کبھی بھی انسانی تاریخ میں شیطان اتنا کامیاب نہیں رہا۔ زنا ہوتا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں مبعوث کیے گئے اس معاشرے میں بھی زنا ہوتا تھا، لیکن ہمارے دور میں زنا کو باقاعدہ کاروبار کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ زنا کو ایک پروڈکٹ بنا دیا گیا ہے، پروڈکٹ بنا کر کے اس کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے۔ زنا کو بیچا جا رہا ہے، موبائل میں بیچا جا رہا ہے، میگزینوں میں بیچا جا رہا ہے، فلموں میں بیچا جا رہا ہے، ٹی وی چینلز میں بیچا جا رہا ہے، ہولڈنگز میں بیچا جا رہا ہے۔ زنا بک رہا ہے، اس کے لیے مارکیٹنگ ہو رہی ہے۔ ایسا معاشرہ کبھی کسی دنیا کے اندر وجود پذیر نہیں رہا ہے کہ زنا، بے حیائی جو ہے وہ کبھی خوبی کی چیز نہیں رہی ہے، کوئی تعریف کے لائق چیز نہیں رہی ہے۔ ہمارے دور میں بے حیائی کو خوبی بنا دیا گیا ہے، ہاں، انڈسٹری بنا دی گئی بے حیائی کی، اور حیا کرنا یہ شرمندگی کی بات بن گئی ہے۔
آپ سوچیے کہ اس دور میں اگر کوئی لڑکی حیا کرنے والی ہے، اپنے جسم کے لباس کو چھپاتی ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہے. ہاں، اور اگر کوئی بے حیا ہے، اپنے جسم کے لباس کو اتارتے ہوئے اس کو جھجک نہیں محسوس ہوتی، شرم نہیں محسوس ہوتی، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ کیا کانفیڈنس ہے اس کے اندر. اس درجے میں بدکاری کو عام کیا گیا ہے کہ دنیا کی ساری طاقتیں، عدالتیں، پارلیمنٹ، میڈیا ہاؤسز سب مل کر کے زنا کو فروغ دے رہے ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے ملک میں قانون آیا نا کہ اگر عورت کسی غیر مرد کے ساتھ شادی شدہ عورت بدکاری کرتے ہوئے پکڑی جائے تو وہ قابل جرم سزا نہیں، جو ہے قابل سزا کوئی جرم نہیں رہ گیا. ایڈلٹری کو جو ہے وہ جرائم کی فہرست سے باہر نکال دیا گیا. ہمارے ملک میں اتنے زمانے سے اس بات کی کوشش کی جا رہی کہ ہومو سیکشولیٹی کو، ہم جنسی کو، مرد کی مرد سے شادی کو، عورت کی عورت سے اپنی شہوت پوری کرنے کو قانونی درجہ دیا جائے. اس کے لیے بڑی کوششیں ہو رہی ہیں. نہ صرف ہمارے ملک میں کوششیں ہو رہی ہیں بلکہ عالمی سطح پر کوششیں ہو رہی ہیں. یونائٹڈ نیشن جو ہے اس کے جو دفعات ہیں اس میں سے ایک دفعہ یہ بھی ہے کہ بھئی کسی انسان کو اگر دوسرے انسان سے شادی کرنی ہے تو کوئی روک اس کو نہیں ہونی چاہیے. یعنی انسان ہے تو انسان سے شادی کر سکتا ہے، چاہے مرد مرد سے شادی کر لیں، عورتیں عورتوں سے شادی کر لیں، عورت مرد سے شادی کریں، کوئی بھی روک نہیں ہونی چاہیے. حتیٰ کہ بعض نیوز میں نے یہ پڑھا کہ یونائٹڈ نیشن نے بعض افریقی ممالک کو جو ایڈ دیتی ہے، یونائٹڈ نیشن جو اقوام متحدہ مدد کرتی ہے بعض ممالک کی، غریب ممالک کی، تو افریقی ممالک میں مدد کرنے کے لیے شرط لگائی گئی کہ آپ اپنے ملک میں بدکاری کو، ہومو سیکسولیٹی کی اجازت دو، اس کو قانونی درجہ دو، تو پھر ہم تمہارے ساتھ آئیں گے اور تمہاری مدد کریں گے. بدکاری اس درجے میں کبھی عام نہیں رہی تھی. بدکاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھی، لیکن اس درجے میں عام نہیں تھی. وہ کوئی فخر کی بات نہیں تھی، کوئی آزادی کا تصور اس طرح کا نہیں تھا. آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہند بنت عتبہ کو، حضرت ابو سفیان کی بیوی کو، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو بیعت کی انہوں نے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے جن چیزوں پہ بیعت لیتے تو ان میں سے یہ تھا کہ چوری نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی. تو اللہ کے نبی نے ان سے وعدہ لیا، بیعت لی کہ تم زنا نہیں کرو گی. تو انہوں نے بڑے تعجب سے کہا کہ کیا کوئی آزاد عورت بھی زنا کرتی ہے؟ کیا کوئی آزاد عورت بھی زنا کر سکتی ہے؟ یعنی عربوں کے معاشرے میں بھی آزاد عورتوں کے بارے میں یہ تصور نہیں تھا کہ وہ زنا کریں. عام طور پہ زنا کا کام یہ لونڈیاں کرتی تھی، بلکہ ان سے پیشے کرائے جاتے تھے، وہ بھی کوئی فخر کی بات نہیں سمجھی جاتی تھی. ہمارے دور میں بدکاری کو، فحاشی کو الگ الگ حوالوں سے عام کیا جا رہا ہے. ہمارے ملک میں ابھی قانون بنا نا، کیا کہتے ہیں اس کو، اگر ایک جو ہے غیر شادی شدہ مرد اور عورت لیون میں اگر وہ ہیں، ریلیشن اگر ہے، تو اس کو بھی قانونی درجہ دے دیا گیا. یعنی ہمارا میڈیا بھی پوری طور پہ کوشش میں لگا ہوا ہے کہ معاشرے میں زنا عام ہو جائے. عالمی طاقتیں جو شیطان کے ہاتھ کے نیچے کام کر رہی ہیں، ان کی بھی پوری کوشش ہے کہ معاشرے میں زنا عام ہو جائے. اور اس کے ساتھ پھر حکومتیں، پارلیمنٹ بھی اس کوشش میں لگی ہوئی ہیں کہ بدکاری کو عام کیا جائے. ایسے ماحول میں جب زنا اس طرح سے عام ہو رہا ہو کہ وہ ایک یعنی غیر ارادی کوئی نامعمولی چیز بنا دی گئی ہے، حتیٰ کہ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے اسکول بدکاری کے اڈے بن گئے، ہمارے کالجز بدکاری کے اڈے بن گئے، کمپنیاں جہاں پر لڑکے اور لڑکیاں، مرد اور عورتیں آپس میں کام کرتی ہیں، وہ بدکاری کے اڈے بن گئے. جب بدکاری اس درجے میں عام ہو گئی ہو کہ اب اس کے گناہ ہونے کا تصور آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا ہے کہ اس کو گناہ یا جرم ہونے کا تصور ختم کر دیا جائے. لڑکی کے لیے کسی زمانے میں بکارت، اس کی ورجنٹی کو اہمیت ہوتی تھی. اب ایک تصور یہ ہو رہا ہے کہ لڑکی سے یہ پوچھنا کہ وہ ورجن ہے کہ نہیں ورجن ہے، یہ دقیانوسی خیال ہے. شادی کے وقت یہ تفتیش کرنا، یہ جاننا بھی ایک دقیانوسی خیال ہے. آرتھوڈکس قسم کے جو لوگ ہیں، پرانے خیالات کے لوگ، وہ ان کا یہ تصور ہے کہ عورت جو ہے وہ پاک باز لڑکی کو تلاش کرتے ہیں تاکہ اس سے شادی کی جائے. جب اس درجے معاشرے میں بدکاری عام ہو رہی ہو تو اس کو روکنے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ صرف تقریریں کر کے، صرف دروس دیکھ کر کے، صرف خطبات سے، صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنا کر کے، قرآن کی آیتیں سنا کر کے بے حیائی کو نہیں روکا جا سکتا ہے. دیکھیے قرآن کی آیتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، یہ ان لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کا تھوڑا سا خوف دل کے اندر رکھنے والے ہیں، جو دین سے جڑے ہوئے ہیں، آخرت کی فکر کرنے والے ہیں. لیکن وہ طبقہ جو دینی سے نہیں جڑا ہے، جس کو آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، جس کو اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، جس کے دل میں رسول اللہ کی عظمت اور ان کی اطاعت کا جذبہ ہی نہیں ہے، ان کو آپ آیتیں سنا کر کے، حدیثیں سنا کر کے صرف بدکاری سے نہیں روک سکتے. تو بدکاری ایک ایسا اسی چیز سے ہم کہتے ہیں کہ اسلام نے کسی
سوسائٹی کو، کسی سماج کو بدکاری سے روکنے کے لیے ایک پورا انتظام کیا ہے، ایک پورا سسٹم بنایا ہے، ایک نظام بنایا ہے. وہ سارے راستے جو زنا تک لے جانے والے ہیں ان میں بیریئرز لگا دیے ہیں، الگ الگ بیریئرز ہیں. پھر آدمی جو ان بیریئرز کو کراس کر کے زنا کی گناہ تک کے پہنچتا ہے، پھر اس پر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اس کو سزا دی جاتی ہے. ہمارے یہاں اب دیکھیے، اب یہ صورتحال آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. مستقل ایک زمانے سے دلی کا ریپ کا کیس ہوا، اس کے بعد سے کتنے کیسز آئے، چھوٹی چھوٹی بچیاں تک کے ہمارے یہاں پر محفوظ نہیں ہیں. زنا اس درجے میں عام ہو گیا. کسی معاشرے میں اگر زنا عام ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ جنسی جرائم کم ہو جاتے ہیں. انسان کو اگر بدکاری کی اجازت ہو جائے، بدکاری عام ہو جائے، تو ریپ کے جو کیسز ہوتے ہیں، جو جنسی جرائم ہوتے ہیں، وہ اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر انسان کو جو ہے آزادی مل گئی ہے بدکاری کرنے کی تو ریپ کے کیسز کم ہو جائیں گے. مستقل ممبئی میں ایک کیس ہوا، یہ جو کہیں مل تھی نا جہاں پر ایک معاملہ ہوا، دلی میں پھر ایک کیس ہوا، کشمیر کا ایک مسئلہ سامنے آیا چھوٹی سی بچی کے ساتھ ریپ کرنے کا. ہمارے یہاں کچھ جگہوں سے آواز اٹھتی کہ بھائی جو سعودی عرب میں قانون ہے اسلام کا، ریپسٹ کو موت کی سزا دینے کا، وہ ہندوستان میں بھی لے آیا جائے. ہینگ دا ریپسٹ، ریپ کرنے والے کو پھانسی پہ لٹکا دو. اور تعجب کی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ باتیں بعض مرتبہ رائٹ ونگ کے ان لوگوں کی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کے مخالف ہیں. تو ہم اس کو اسلام کے لیے حقانیت میں بطور ثبوت بھی پیش کرتے ہیں کہ دیکھو وہ لوگ جو اسلام کے مخالف ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ اسلام کے اندر جو سزا رکھی گئی ہے زانی کے لیے، ریپسٹ کے لیے، وہ کارگر سزا ہے. لیکن اسلام نے معاشرے کو زنا سے بچانے کے لیے صرف ایک سزا نہیں رکھی ہے. سزا تو ایک آخری چیز ہے. صرف قانون بنا کر کے سزا کے خوف سے کسی معاشرے کو جرم سے پاک نہیں کیا جا سکتا ہے. اسلام نے معاشرے کو زنا سے بچانے کے لیے ایک سسٹم رکھا ہے. میں نے بتایا نا، بیریئرز ہیں، جو ان بیریئرز کو توڑ کر کے پھر آخریت کو پہنچتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے سزا کا خوف رکھا ہے. اگر یہ بیریئرز نہیں ہوں گے تو پھر سزا کا خوف صرف کام نہیں آنے والا ہے. آپ نے اس لیے قرآن مجید میں لہجہ دیکھیں، قرآن مجید میں جہاں قتل سے منع کیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اگر اللہ نے کسی جان کو حرام کر دیا ہے تو اس کو قتل مت کرو جب تک کہ اس کا کوئی حق نہ ہو. بھی کسی کی جان لینا جائز نہیں اللہ یہ کہ کوئی حق ہو، اس نے کسی کو قتل کیا ہے، مرتد ہو گیا ہے، جو قتل کی الگ الگ سزائیں ہیں. قتل کے بارے میں کہا وَلَا تَقْتُلُوا، قتل مت کرو. زنا کے بارے میں نہیں کہا وَلَا تَزِنُوا، زنا مت کرو. زنا کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. کیونکہ زنا جو ایسا جرم ہے وہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اچانک کوئی ایک عورت ملے، مرد ملے اور زنا ہو گیا. بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، بہت سارے راستے ہوتے ہیں، وسائل ہوتے ہیں جن سے گزر کر کے ایک بندہ زنا کی برائی تک پہنچتا ہے. شریعت نے کیا کیا ہے؟ شریعت نے ان راستوں کو بند کر دیا ہے جو بندے کو زنا تک لے جانے والے ہیں. ایک سسٹم بنایا ہے جو بندے کو زنا سے بچانے والا ہے. ہمارے اس درس کا مقصد ہے کہ وہ سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں اسلام کا نظام عفت، پاک دامنی کا جو اسلام کا نظام ہے وہ کیا ہے. ایک معاشرے کو زنا کے جرائم سے، زنا کے گناہ سے بچانے کے لیے، فحاشی اور بے حیائی سے بچانے کے لیے شریعت نے انتظامات کیا کیے ہیں، شریعت کا ارینجمنٹ کیا ہے، وہ واضح کرنا ضروری ہے. اور انتظامات میں سب سے پہلا انتظام ہے تربیت. کسی معاشرے میں جب تک کہ اس معاشرے کے افراد کی ذہنی تربیت نہ ہو، ان کی اخلاقی تربیت نہ ہو، تو محض کسی خوف سے زنا سے اس کو نہیں، معاشرے اور سماج کے خوف سے وہ زنا سے نہیں بچے گا. تو شریعت نے کیا کیا ہے؟ ایک معاشرے میں رہنے والے افراد کی تربیت کر کے، ان کے دل کے اندر تقویٰ ڈال کر کے، ان کے نفس کو ایسا مضبوط بنا دیتا ہے. شریعت ایسا مضبوط بنا دیتی ہے کہ پھر انسان کے لیے باہر راستے کتنے کھلے ہوئے ہوں، وہ زنا کی برائی میں اپنے دامن کو داغدار نہیں کرتا ہے. جب اس کا نفس قوی ہو. یہ جو نمازوں کا سلسلہ ہے، یہ روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سارا جو عبادتوں کا سسٹم ہے، پھر یہ جو سارا تعلیم اور تربیت کا سسٹم ہے، خطبے ہو رہے ہیں، دروس ہو رہے ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ انسان کی نفس کو گناہوں کی طرف جو رغبت اس کے اندر رکھی گئی ہے اس سے الگ کر دیا جائے. جب تقویٰ دل کے اندر آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بندہ گناہوں سے گھن کھانے لگتا ہے، گناہوں سے خوف اس کو ہونے لگتا ہے. اور یہ تقویٰ کب دل کے اندر آتا ہے؟ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے. جتنا بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا گناہوں سے اتنا ہی دور ہوگا. تو ہر گناہ سے دور ہوگا تو زنا سے بھی دور ہوگا. یہ نمازیں آپ کو کیوں پڑھائی جا رہی ہیں؟ تو نمازیں یہ عبادت ہیں. لیکن جب ایک بندہ نماز پڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر.
یہ نماز انسان کو فحش اور منکر کاموں سے روکتی ہے. جب آدمی نماز پڑھنے لگتا ہے تو نماز پڑھنے والا آدمی زنا سے دور ہوتا ہے, فحاشی سے دور ہوتا ہے, گناہوں سے دور ہوتا ہے. جتنا وہ اللہ کے قریب ہوگا گناہوں کے لیے اتنی نفرت اس کے دل کے اندر پیدا ہوگی. یہ نمازیں پڑھائی جا رہی ہیں. روزوں کے بارے میں فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم پر روزے فرض کیے گئے, تم سے پہلے کے لوگوں بھی فرض کیے گئے تھے. کیوں؟ تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. یہ تقوی آئے گا تو بندہ ہر گناہ سے بچے گا, زنا سے بھی بچے گا. یہ پورا تربیت کا نظام, تعلیم کا نظام, عبادتوں کا نظام کیوں ہے؟ تاکہ آدمی کا نفس ایسا قوی ہو جائے کہ اس کو گناہوں سے گھن آنے لگے, وہ خود گناہوں سے بھاگنے لگے گا. اس کا نفس گناہوں میں لذت محسوس نہیں کرے گا, اس کو گھبراہٹ محسوس ہوگی گناہوں سے, پھر وہ زنا سے بھی بچنے والا بن جائے گا. آپ حضرات کو پتہ ہے نا کہ انسان بعض مرتبہ تقویٰ کے اس درجے پہ بھی پہنچ جاتا ہے کہ جہاں اس کے لیے زنا کے راستے کھلے ہوتے ہیں, کوئی حسین و جمیل عورت اس کو دعوت دے رہی ہے بدکاری کے لیے, لیکن محض اللہ کے خوف سے وہ بچ جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا انعام رکھا ہے کہ کل عرش کے سائے کے نیچے جن لوگوں کو اللہ رب العالمین جگہ دے گا ان میں سے کون ہوگا؟ جس کو کوئی حسین و جمیل عورت بدکاری کی دعوت دے رہی ہو اور محض اللہ کا خوف اس کو روک لے بدکاری سے. یہ تربیت کا نظام جب تک نہیں ہوگا, ہمارے یہاں برعکس معاملہ ہو رہا ہے نا. ایک طرف ہو یہ رہا ہے کہ انسان کی شہوتوں کو بھڑکایا جا رہا ہے, موبائل فون ہیں, میگزینز ہیں, فلمیں ہیں, ٹی وی چینلز ہیں, ہر طرف انسان کی شہوت کو بھڑکا دیا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد ان میں سے کوئی ریپسٹ بن جاتا ہے تو لوگ بولتے ہیں بھیڑیا. یہ بھیڑیا پیدا کرنے کی فیکٹریز ہم نے کھول کر کے رکھی ہیں. یہ سماج میں جو جنسی بھیڑیے پیدا ہو رہی ہیں پیدا ہم کر رہے ہیں, ٹی وی چینلوں کے ذریعے سے, فلموں کے ذریعے سے, ہورڈنگز کے ذریعے سے ہم انسانوں کو بھیڑیا بنا رہے ہیں. اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں بھیڑیے کہاں سے آ گئے سماج کے اندر, یہ جنسی جرائم میں مبتلا بھیڑیے کہاں سے آ گئے. شریعت نے تربیت کا انتظام کیا ہے. جب تقویٰ بندے اس کو آخرت کی جب فکر اس کے دل کے اندر آ جاتی ہے, اللہ کا خوف آ جاتا ہے, تو پھر فرق نہیں پڑتا وہ کس معاشرے میں رہ رہا ہے, وہ ممبئی میں رہ رہا ہے, وہ امریکہ میں رہ رہا ہے, وہ ہانگ کانگ میں رہ رہا ہے, کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کو, اگر دل اس کا گناہوں سے روکنے والا اس کے لیے بن جائے. ہے نا, دل کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بعض لوگوں کو فرمایا نا, استفتی قلبک, اپنے دل سے فتویٰ پوچھو. الاسم ما حاک فی نفسی, گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکنے لگے. تو عام آدمی کے دل میں تو نہیں کھٹکے گا گناہ, شرابی کے لیے شراب پینا اس کے دل میں نہیں کھٹکے گا. کس کے دل میں گناہ کھٹکتا ہے؟ جس کے دل میں ایمان کا نور ہوتا ہے, اس کو گناہ میں لذت نہیں ملتی. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام ہے, ایک حسین جمیل عورت اور اکیلے ہیں گھر میں, اور وہ بدکاری کی دعوت دے رہی ہے. نہ صرف دعوت دے رہی ہے بلکہ کیا, دھمکی دے رہی ہے کہ میرے ساتھ بدکاری کرو, اور بدکاری نہیں کرو گے تو کیا ہوگا, جیل جانا پڑے گا. ایک طرف جیل ہے, ایک طرف زنا ہے, بدکاری کی دعوت ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام ہاتھ اٹھا کر کے دعا کیا مانگ رہے ہیں, ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیہ, کہ اللہ رب العالمین یہ جس کی طرف بلا رہے ہیں, یہ جو بدکاری کی طرف بلا رہی ہے, اس بدکاری سے, اپنے دامن عفت کو داغدار کرنے سے زیادہ پسند مجھ کو یہ کہ میں جیل چلا جاؤں. اس مرتبے بھی بندہ کب پہنچتا ہے؟ جب دل کے اندر اس کے تقوی مضبوط ہوتا ہے, اس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے. شریعت نے سب سے بڑا انتظام زنا سے روکنے کا یہ کیا ہے, اس کو اللہ رب العالمین کا خوف اس کے دل کے اندر ڈالا ہے. اس کو یہ بتایا گیا کہ زنا کرنے والے کے لیے آخرت میں اللہ نے کیا سزا رکھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے گئے, اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ایک تندور ہے, بھڑک رہا ہے, آگ بھڑک رہی ہے, تندور ہے, اور اس کے اندر ننگے مرد اور ننگی عورتیں ہیں. ذرا تصور کریں, ہم میں سے کسی کا چہرہ اگر جلتی ہوئی آگ میں, جو دنیا کی آگ ہے, اس میں ڈال دی جائے, کیا حالت ہوگی اس کی, کیا کیفیت ہوگی اس کی؟ وہ تو جہنم کی آگ ہے, 70 گنا سخت ترین آگ. اللہ کے نبی نے دیکھا ننگی عورتیں اور ننگے مرد جلائے جا رہے ہیں تندور کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جو ساتھ میں فرشتے تھے کہ یہ کون لوگ ہیں, تو اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ یہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں. تو جس شخص کو اللہ پر ایمان ہوگا, آخرت پر ایمان ہوگا, پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر جس کا ایمان ہوگا, وہ زنا کے گناہ سے کیسے اپنے ہاتھوں کو داغدار کر سکتا ہے. اس کو یہ خوف ہوگا کہ اگر آج دنیا کی تھوڑی سی لذت کے لیے میں نے اپنی دامن عفت کو تار کیا, تو قیامت کے دن وہ جہنم کی سخت ترین آگ مجھ کو جھیلنی پڑے گی. اس کو بتایا گیا ایمان والے بندے کو کہ اللہ رب العالمین 3 لوگوں کی طرف دیکھے گا نہیں قیامت کے دن, ان سے بات نہیں کرے گا. ان 3 لوگوں میں سے کون ہوگا؟ شیخ زانی, زنا کرنے والا بوڑھا آدمی.
بوڑھے آدمی کے لیے خاص طور پہ ذکر کیا گیا کہ ایک آدمی جوان ہے اور اس سے زنا سرزد ہو جاتا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن آدمی بوڑھا ہو چکا ہے، شہوتیں اس کی جواب دے چکی ہیں، دل میں وہ جذبات اور خواہشات نہیں ہیں، پھر وہ اگر زنا سے اپنے دامن کو آلودہ کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین قسم کا گناہ ہے کہ ایک آدمی جو ایک عمر کراس کر چکا ہے جوانی کی پھر بھی زنا کر رہا ہے، اس کے لیے اور سخت ترین عذاب اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ یہ آخرت کے متعلق حدیثیں یا عذاب کے متعلق حدیثیں، اور پھر ایمان والے بندے کی یہ پہچان بتائی گئی کہ وہ زنا نہیں کرتا ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ رب العالمین نے عباد الرحمن کی بہت ساری پہچان بتائی قرآن مجید کے اندر، ان میں سے ایک پہچان کیا بتائی؟ وَلَا يَزْنُونَ، کہ وہ زنا نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے اللہ کے بندے، یہ ان کی پہچان ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا۔ پوچھا کہ اللہ کے نبی اس کے بعد دوسرا بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی فرمایا کسی کو ناحق قتل کرنا۔ پوچھا کہ اللہ کے نبی قتل کے بعد تیسرا بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی فرمایا زنا کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو یہ ساری حدیثیں جو بیان کی گئی ہیں، اس کا اثر کس پر ہوگا؟ جس کے دل میں تقویٰ کا نور ہو، اللہ رب العالمین سے محبت ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، اللہ سے ملاقات کی امید ہو، وہ جنت کی نعمتوں کا منتظر ہو۔ اس کو یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا میں اپنے عفت کے دامن کو، اپنی پاک دامنی کے دامن کو محفوظ رکھنا ہے زنا سے، پھر اللہ تعالیٰ نے جنت میں تو تمہارے لیے انتظام کیا ہوا ہے، خوبصورت حوروں کا انتظام کیا ہے، تمہاری بیویوں کا انتظام اللہ تعالیٰ کرے گا، لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ دنیا کی زندگی میں صبر کرنا ہے۔ صبر یہ بھی ہوتا ہے، ہمارے یہاں صبر کا مطلب ہوتا ہے مصیبت میں صبر کرنا، نا کہ شریعت میں صبر کے بہت وسیع معنی ہیں۔ صبر کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں زنا بہت عام ہے، آدمی پیسہ تھوڑا سا خرچ کرے زنا کر سکتا ہے، بغیر پیسہ خرچ کیے زنا کر سکتا ہے، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں، اسکولوں میں زنا بہت عام ہے۔ ایسی حالت میں ایک ایمان والے بندے کے لیے اپنی دامن کو بچانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ بہت بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں وہ یاد رکھے کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے۔ جنت کی نعمتیں اللہ رب العالمین نے اس کے لیے رکھی ہیں، لیکن وہ جنت کی نعمتیں کب ملیں گی؟ جب دنیا میں ان گناہوں کو چھوڑ کر کے اپنی نفس کو قابو میں رکھیں۔ یہ صبر ہے کہ بھئی گناہ چھوڑ رہا ہے، اب اس گناہ، نفس کو تو رغبت رکھی گئی ہے، نفس جو ہے وہ تو گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے، گناہ سے لالچ، گناہ کی لالچ نفس کے اندر رکھی گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جنت ناپسندیدہ چیزوں سے گھری ہوئی ہے۔ آدمی کے لیے ناپسند ہوتا ہے کہ وہ زنا جیسی برائی سے اپنے آپ کو بچا لے، اور جہنم جو ہے وہ پسندیدہ چیزوں سے گھری ہوئی ہے۔ آدمی کی شہوت اس کو لے کے جاتی ہے جہنم کی طرف۔ آدمی جو اپنی نفس کو آزاد چھوڑ دیتا ہے تو نفس اس کو جہنم کی طرف لے کر کے جائے گی۔ نفس کو روکنے میں آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، کسی عورت نے بدکاری کی دعوت دی اور وہ اپنی نفس میں ڈرتا رہا کہ نہیں مجھ کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، بے حیائی عام ہے، راستے پر چل رہا ہے، نگاہیں جھکا کر کے چل رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے شہوت کو کنٹرول کرنے میں، آنکھوں کو گرا لینے میں بڑی محنت لگتی ہے، بلکہ بہت وزندار نہیں ہوتی ہیں، لیکن سامنے اگر بے حیائی کے مناظر ہوں تو ان پلکوں کو نیچا کرنے کے لیے طاقت لگتی ہے، وہ جسم کی طاقت نہیں ہوتی ہے، وہ نفس کی طاقت ہوتی ہے۔ ہاں، تو جس نے جو اپنی وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی نفس کو خواہشات میں پڑنے سے روکتا رہا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ جنت ٹھکانہ، جیسے آدمی ہم روزہ رکھتے ہیں نا، بھوک لگ رہی ہے نہیں کھا رہے، پیاس لگ رہی ہے نہیں پی رہے، کیوں نہیں کھا رہے، کیوں نہیں پی رہے؟ کھانا رکھا ہوا ہے گھر کے اندر، پانی رکھا ہوا ہے فریج کے اندر، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی نفس کو روک کر کے رکھا ہے کہ افطاری کا ایک وقت متعین ہے، وہاں ساری نعمتیں انشاءاللہ مل جائیں گی۔ ویسے جنت میں نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں، دنیا میں آدمی کو روزہ رکھ کر کے گزارنا ہے، حرام چیزوں سے روزہ رکھنا ہے، کہ حرام چیزوں سے دور رہنا ہے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ نے نعمتیں جنت کے اندر رکھی۔ تو سب سے پہلا انتظام کیا ہے تقویٰ کا۔ جب تک کہ معاشرے میں اخلاقی تربیت نہیں ہوگی، نفس کی تربیت نہیں ہوگی، صرف تقریریں کر کے صرف قانون بنا کر کے معاشرے کو بدکاری سے نہیں روکا جا سکتا ہے۔ تو پہلا کام ہے تقوی پہ تربیت، اخلاقی تربیت۔ اخلاقی تربیت میں دوسری چیز ہے غیرت پیدا کرنا مردوں کے اندر۔
مرد کے اندر غیرت ہوگی، معاشرے میں زنا اپنی آخری درجے پہ چلا جائے گا۔ ہمارے معاشرے میں اگر بدکاری عام ہے تو بدکاری کی وجہ بے پردگی ہے، اور بے پردگی کی وجہ بے غیرتی ہے۔ عام طور پہ جب ہم بے پردگی پہ بات کرتے ہیں، فحاشی پہ بات کرتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو عورتوں کا موضوع ہے، پردہ، عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے۔ معاشرے میں اگر بے پردگی ہے، اس بے پردگی کی پہلی وجہ یہ ہے کہ معاشرے کا مرد بے غیرت ہے۔ جس معاشرے میں عورت بے پردہ ہے، سمجھنا چاہیے کہ اس معاشرے کا مرد بے غیرت ہو گیا ہے۔ جس گھر کی عورتیں بے پردہ ہے، سمجھنا چاہیے کہ یہ گھر دیوسوں کا گھر ہے۔ شریعت سب سے پہلا انتظام تقوی کے بعد یہ کرتی ہے کہ مردوں کو باغیرت بنایا گیا ہے۔ جب کسی معاشرے میں مرد باغیرت ہوتا ہے، اس کو اپنی گھر کی عورتوں کے بارے میں فکر ہوتی ہے، تو اس معاشرے کی عورتیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یغار وان المؤمن یغار، اللہ غیرت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو غیرت ہے نا، اسی لیے اللہ تعالیٰ شرک برداشت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت ہے کہ وہ شرک برداشت نہیں کرتا۔ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ۔ ان اللہ یغار وان المؤمن یغار، اللہ غیرت والا ہے، مومن بندے کو بھی غیرت والا ہونا چاہیے۔ مومن غیرت مند ہوتا ہے، اس کو فکر ہونی چاہیے اپنے گھر والوں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی دیوس کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جس کو فکر نہ ہو اس بات کی کہ اس کے گھر میں کون کون سے لوگ آتے ہیں، اس کی عورتیں کہاں کہاں جا رہی ہیں، کن لوگوں سے ملتی ہیں، کیسا لباس پہن کر کے ہماری عورتیں گھر سے نکل رہی ہیں، ہم کو اگر فکر نہیں ہے تو ہم بھی دیوس۔ مرد کو باغیرت ہونا چاہیے، بھائی کو اپنی بہن کے بارے میں غیرت ہونی چاہیے، شوہر کو اپنی بیوی کے بارے میں غیرت ہونی چاہیے، باپ کو اپنی بیٹی کے بارے میں غیرت ہونی چاہیے۔ آج معاشرے میں بے پردگی کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں مرد بے غیرت ہے، اس کو فکر نہیں۔ اس کی بیٹی بول کر کے نکلتی ہے اسکول جا رہی ہے، اس کو فکر نہیں ہے کہ اسکول کے نام پر نکلی، اسکول پہنچتی کہ نہیں پہنچتی۔ بول کر کے نکلتی سہیلی کیا ہوم ورک کرنے جا رہی ہے، اس کو فکر نہیں ہے کہ سہیلی کیا بھی پہنچی کہ نہیں پہنچی ہے۔ مرد کو باغیرت ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ اللہ کے نبی، اگر میں اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ بدکاری کرتا ہوا پاؤں گا تو کیا میں گواہوں کو بلانے جاؤں گا کہ گواہوں کو بلا کے لاؤں اور ان کو بولوں دیکھو میری بیوی بدکاری کر رہی ہے؟ اللہ کے نبی میں تو اس کو تلوار تیز کرنے کی بھی مہلت نہیں دوں گا، میں تو ایسے ہی اس کو کن تلوار سے قتل کر دوں گا۔ میری غیرت تو گوارا نہیں کرے گی کہ میں جاؤں کسی کو بلا کر کے لاؤں اور گواہ بناؤں۔ اللہ کے نبی کو غصہ آیا کیونکہ خلاف شریعت بات تھی۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کو تسلی دی کہ اللہ کے نبی یہ سعد جو ہیں وہ تھوڑا سا زیادہ غیرت مند ہیں، اتنے غیرت مند ہیں کہ یہ زمانے جاہلیت میں اگر کسی عورت کو طلاق دے دیتے تو دوسرا آدمی ان سے اس لڑکی سے شادی نہیں کرتا تھا، طلاق دینے کے بعد بھی کوئی شادی نہیں کرتا تھا۔ یہ سعد کی غیرت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تعجبون من غیرت سعد، کیا تم کو سعد کی غیرت پہ تعجب ہو رہا ہے؟ واللہ لا انا اغیر منہ، اللہ کی قسم میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں، اور سعد اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔ میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں، اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔ غیرت سمجھ رہے ہیں نا؟ اصل میں انگریزی لفظ مجھے کوئی غیرت کا، بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کیونکہ انگریزوں میں غیرت نہیں ہوتی ہے اس لیے غیرت کے لیے کوئی انگریزی لفظ نہیں ہے۔ جیلیسی لوگ بعض مرتبہ کہتے ہیں، لیکن جیلیسی جو ہے وہ غیرت کے لیے مناسب لفظ نہیں۔ غیرت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو حیا ہو، فکر ہو اپنے گھر والوں کے لیے۔ غیرت یہ ایک ایمان والے بندے کی خوبصورتی، مرد جو ہے اس کے اندر اس کا حسن ہے غیرت۔ بھائی ہے تو وہ غیرت مند ہونا چاہیے اپنی بہنوں کے بارے میں کہ میری بہن اسکول جاتی ہے تو جاتی کی نہیں جاتی ہے، پہنچتی کی نہیں پہنچتی اسکول۔ دیکھیے بھائی کی غیرت کا معاملہ، حضرت مریم پر جب الزام لگا بدکاری کا، یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور کیونکہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی تو لوگوں نے باتیں کرنا شروع کی، تو حضرت مریم سے کیا کہا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کان امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، یعنی اگر کسی لڑکی پر کوئی زنا کی تہمت لگتی ہے، کوئی داغدار اگر ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا الزام کس پر جاتا ہے؟ سب سے پہلے اس کے بھائی پر الزام جاتا ہے۔ ان کو یاد کیا گیا اے ہارون کی بیٹی، اے ہارون کی بہن۔ ہاں، بھائی کو غیرت مند ہونا چاہیے۔ کیسا غیرت مند ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب حج کیا، اللہ کے نبی غالباً حج کا واقعہ ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے کچھ مناسک باقی رہ گئے، تو حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر کے ساتھ ان کو بھیجا کہ تم جو حرم کے حدود ہیں اس کے باہر جاؤ، اور حضرت عائشہ کو پھر وہاں سے وہ آئیں گی اور اپنا مناسک ادا کریں گی۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر کیا لگتے ہیں حضرت عائشہ کے؟ بھائی لگتے ہیں۔ اونٹ پر بٹھایا، حضرت عائشہ پردے میں ہے، چہرہ ڈھکا ہوا ہے نا،
یہ موضوع انشاءاللہ کبھی اس پر بات ہوگی. ازواج مطہرات چہروں کو ڈھانک کر کے رکھتی تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ساری جو آزاد عورتیں ہوتی تھیں وہ چہرہ ڈھانک کر کے رکھتی تھیں. تو جب آبادی سے باہر نکل گئی حضرت عائشہ, عبد الرحمن ابن بکر نے ہاتھ میں نکیل پکڑی ہوئی ہے, دوسرے ہاتھ میں سوٹا ہے, وہ لکڑی ہوتی ہے نا جس سے مارتے ہیں جانور کو چلانے کے لیے, ہاتھ میں سوٹا ہے, لے کر کے حضرت عائشہ کو چل رہے ہیں. حضرت عائشہ نے چہرہ بند کیا ہوا ہے. اچانک جب آبادی سے باہر جاتی ہیں حضرت عائشہ دیکھتی ہیں اب تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی مرد دیکھنے والا نہیں ہے, راستہ سنسان ہے, تو چہرے سے پردہ ہٹا لیتی ہیں. چہرے سے پردہ ہٹاتی ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن بکر اس سوٹے سے مارتے حضرت عائشہ کے پیر پہ کہ چہرہ چھپاؤ, چہرہ چھپاؤ. حضرت عائشہ کہتی ہیں یہ تو سنسان راستہ ہے, یہاں تو کوئی مرد دیکھنے والا نہیں ہے, یہاں چہرہ کھولنے میں کیا حرج ہے؟ تو عبد الرحمن ابن ابی بکر کہتے ہیں گرچہ کوئی مرد دیکھنے والا نہیں ہے لیکن میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری بہن ہو اور کسی سنسان راستے میں بھی چہرہ کھول کر کے چل رہی ہو. آپ بھائی ہیں اگر تو آپ کو اپنی بہنوں کے معاملے میں غیرت ہے؟ کبھی آپ کو فکر ہوتی ہے کہ آپ کی بہن گھر سے باہر نکلتی ہے تو کس طرح کے لباس میں نکلتی ہے؟ نقاب پہنتی ہے کہ نہیں پہنتی ہے؟ اور نقاب پہنتی ہے تو کس طرح کا نقاب پہنتی ہے؟ ہمارے یہاں جو نقاب, جس کو نقاب کہا جاتا ہے, ایک شاعر نے کہا ہے نا کہ اس کو پردہ نہیں پردے کا جنازہ کہیے. تو جس طرح کا نقاب ہمارے یہاں پہ پہنا جاتا ہے بعض مرتبہ وہ نقاب اپنے آپ میں فحاشی ہوتا ہے. بھائی نقاب کا مقصد شریعت کے اندر کیا بتایا گیا ہے؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ زینت کو بڑھانے کا ذریعہ نقاب بن گیا ہے. بدصورت عورت بھی اس کو پہن کر کے خوبصورت ہو جاتی ہے. اگر ایک بھائی باغیرت ہے, اگر وہ دیوس نہیں ہے, گھر پہ جائے گا وہ چیک کرے گا, اگر اس کی بہن کا نقاب کے جو شرعی اصول اور ضوابط ہے اس پر پورا نہیں اترتا ہے تو ایسے نقاب کو جلا دے گا. وہ اس کو فکر ہونی چاہیے کہ میری بہن کس طرح کا کپڑا پہن کر کے, کس طرح کا نقاب پہن کے گھر سے باہر نکلتی ہے, گھر سے باہر نکل رہی ہے کن لوگوں کے ساتھ ملتی ہے. تعلیم عام ہو لڑکی کی, ہم تعلیم کے خلاف نہیں ہیں, لیکن بھئی تعلیم عام ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عورتوں کو آزادی دے دیں. معاشرہ اس کے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں. بچی پالنے کا جو شریعت کے اندر اتنا زیادہ اس کی فضیلتیں آئی ہیں, لڑکیوں کی تربیت کی, لڑکیوں کی تعلیم کی. کیوں؟ کیونکہ لڑکیوں کی تعلیم و تربیت مشکل ہوتی ہے. آپ کو نگاہ, ہمارے یہاں بڑے بزرگ جو ہے نا بعض مرتبہ وہ چھوٹے جملے میں بڑے تجربے کی بات کہہ جایا کرتے تھے. وہ کہا کرتے تھے کہ لڑکی کو سونے کا لقمہ کھلاؤ لیکن اس پر دشمن کی نگاہ رکھو. ان کی تربیت میں, ان کی تعلیم میں, ان کے رہن سہن میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. جتنی نعمتیں آپ لڑکوں کو دے رہے ہیں لڑکیوں کو بھی دیں, لیکن اس کے ساتھ لڑکیوں کو غیرت کا تقاضا یہ کہ اپنی بچیوں کو اپنی نظر میں رکھیں, اپنی نگاہ میں رکھیں, زمانے کی فتنے سے ان کو محفوظ رکھیں. بھائی ہے اس کو ایسے غیرت مند ہونا چاہیے, شوہر ہے اس کو اپنی بیوی کے بارے میں غیرت ہونی چاہیے. بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ بھائیوں کو کچھ غیرت تو ہوتی ہے اپنی بہنوں کے بارے میں, لیکن سب سے زیادہ بے غیرت ہمارے معاشرے میں شوہر ہوتا ہے. سب سے زیادہ بے غیرت, اس کو کوئی فکر نہیں ہے. حتیٰ کہ ہمارے معاشرے میں بیویاں تو دکھاوے کا ذریعہ بن گئی ہیں. جیسے آدمی بڑا موبائل لے لیتا ہے تو ہاتھ میں لے کے چلتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں, بڑی بائک لے لیتا ہے, بڑی کار لے لیتا ہے تو لوگوں کو دکھاتا ہے کہ دیکھو میرے پاس بڑی بائک ہے, بڑی کار ہے. ویسے ہی بعض مرتبہ خوبصورت بیوی ہے نا تو اس کو سجا دھجا کر کے اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کے لے کر کے نکلتا ہے محلے میں تاکہ لوگ دیکھیں بڑی کتنی خوبصورت بیوی ملی ہے. غلط بول رہا ہوں میں؟ آپ اور معاملات میں جانے تو شادی جس دن ہوتی ہے, اور یہ میں بے دین لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو دین سے دور ہے, دیندار لوگوں کے حالات ایسے دیکھے گئے. وہ اسٹیج لگا دیا ہے, دولہے صاحب کھڑے سہرا وہرا پہن کر کے, بازو میں جو ہے وہ ایک شو پیس کی طرح عورت کو بھی, بیوی کو بھی کھڑا کر دیا ہے, پورا میک اپ لگا کر کے, جوڑے پہنا کر کے, اور اس کے بعد کوئی پردہ نہیں ہے. جو بھی مرد آ رہا ہے بھائی وہ بھی آدمی سے بھی مل رہا ہے, عورت کو بھی دیکھ رہا ہے, آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. کیسی بے غیرتی ہے یہ؟ ہاں, پہلے دن, شادی کی پہلے دن سے بے غیرتی شروع ہو جاتی ہے. مہمان آ رہے ہیں, بعض مرتبہ ہاتھ بھی ملا رہے ہیں, دولہے صاحب سے بھی ہاتھ ملا رہے ہیں, دلہن سے بھی ہاتھ ملا رہے ہیں, فوٹو بھی کھینچا رہے ہیں ساتھ میں. اس بندے کو کوئی غیرت نہیں آ رہی, اس کے دوست آ رہے ہیں, محلے کے لوگ آ رہے ہیں, کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, کس نگاہ سے دے رہے, اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. یہ دیوس ہے. اس کے بارے میں کہا گیا کہ دیوس جنت میں نہیں جائے گا. ہاں, کیمرہ مین لایا ہوا ہے پتہ نہیں کہاں کا, نجس ہے, ناپاک کافر کوئی آدمی, اور وہ فوٹو کھینچ رہا ہے. ہاں, کھڑا کر کے, بٹھا کر کے, لٹا کر کے, صوفے پہ بٹھا کر کے, کبھی ہاتھ ایسے کر کے, ہاتھ ویسا کر کے. جتنے زاویے سے کیمرہ مین دیکھ لیتا ہے دلہن کو, شاید پوری زندگی میں شوہر بھی اتنے زاویے سے اور اتنے اینگل سے نہیں دیکھ پاتا ہوگا, لیکن اس کو کوئی غیرت نہیں آ رہی ہے. مسلمان ایسا بے غیرت ہو سکتا ہے؟
آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بتایا کہ مجھ کو خواب دکھا، اور خواب میں نے ایک بڑا خوبصورت سا محل دیکھا، اور اس محل کے باہر دیکھا کہ ایک حور وضو کر رہی ہے۔ تو میں نے پوچھا جو میرے ساتھ تھا کہ یہ حور کس کی ہے، یہ محل کس کا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ محل حضرت عمر کا محل ہے جو ان کو جنت میں ملے گا، اور یہ حور حضرت عمر کی حور ہے جو ان کو جنت میں ملے گی۔ جو مومنوں کی حوریں ہیں نا وہ پہلے سے آلریڈی جنت میں موجود ہیں اور اپنے شوہروں کا انتظار کر رہی ہیں، ان کے لیے شعر پڑھتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی یہ حضرت عمر کا محل ہے اور یہ حضرت عمر کی حور ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے جیسے ہی میں نے عمر کا نام سنا میں نے فوراً اپنی نگاہیں پھیر لی کہ کہیں عمر کو اس بارے میں نہ غیرت آ جائے کہ جو حور ان کو ملنے والی ہے وہ میں نے دیکھ لی۔ ایسی غیرت، حضرت عمر نے کہا بھی علی کا غار یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا میں آپ سے غیرت برتوں گا؟ لیکن یہ ایمان والے کی غیرت دیکھیے کہ اس کو جو حور ملنے والی ہے اس کے بارے میں بھی اس کی غیرت یہ ہے کہ کسی کی نگاہوں نے اس کو آلودہ نہ کیا ہو۔ ہاں، اس لیے قرآن مجید میں جو حوروں کی خوبیاں بیان کی گئی ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کو کسی نے دیکھا نہیں ہوگا، کسی کی نظروں نے ان کے حسن کو آلودہ نہیں کیا ہوگا۔ ایسا غیرت مند ہونا چاہیے شوہر۔ جب شوہر غیرت مند ہوتا ہے تو بیویاں اس کی غیرت کا خیال رکھتی ہیں، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا شوہر بہت باغیرت ہے تو میں کسی غیر مرد سے بات نہ کروں، اس سے تعلقات وابستہ نہ کروں، وہ ایک محدود دائرے میں رہتی ہے اپنے۔ جب شوہر بے غیرت ہو گیا تو پھر رابطے بھی ہوتے ہیں، بات چیت بھی ہوتی ہے، پھر جو رابطے اور بات چیت ہوتے ہیں وہی زنا تک کے پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ تو مرد کو باغیرت بنایا گیا، شوہر باغیرت ہو، باپ باغیرت ہو۔ ایک باپ کو باغیرت ہونا چاہیے اپنی بیٹیوں کے متعلق۔ آپ بچیوں کو پڑھائیں، شریعت نے بچیوں کی تعلیم کے لیے کوئی ممانعت نہیں رکھی ہے، لیکن بچیوں کی تعلیم کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے ہمارے یہاں بہت بڑا مسئلہ یہ کہ بچیوں کو مال کمانے کا ذریعہ سمجھ لیا گیا ہے۔ شریعت نے کوئی معاشی پابندی عورتوں پہ نہیں ڈالی ہے۔ آپ لڑکیوں کو پڑھائیں تاکہ ان کی تربیت ہو، ان کی ذہن سازی ہو، وہ ایک اچھی بیوی بن کر کے، ایک اچھی ماں بن کر کے زندگی گزار سکیں۔ ان کو ہوم سائنسز پڑھائیے، ان کو وہ چیزیں پڑھائیے جو پریکٹیکلی ایک بیوی کی زندگی میں، ایک ماں کی زندگی میں کام آنے والی چیزیں۔ لیکن ذہن ہمارے یہاں یہ بن گیا ہے کہ لڑکیوں کو پڑھا رہے ہیں تاکہ ان سے کمائی کروائی جائے، ان کو سے جاب کروائے جائیں، ان سے کاروبار کروایا جائے، ان سے مالی فائدہ حاصل کیا جائے۔ یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ اللہ نے مرد کو قوام بنایا ہے۔ کیوں قوام بنایا ہے؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کیونکہ مرد اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ عورت زندگی کی کسی بھی مرحلے میں مال کمانے کی ذمہ دار نہیں بنائی گئی ہے۔ معاشی ذمہ داریاں، گھر کے مالی معاملات کو سنبھالنا یہ عورت کی ذمہ کبھی نہیں ڈالا گیا۔ وہ بیٹی ہوگی باپ اس کا ذمہ دار ہے، وہ بیوی بنے گی شوہر اس کا ذمہ دار بنے گا، وہ ماں بنے گی بیٹا اس کا ذمہ دار بنے گا۔ یہ مزاج کہاں سے آ گیا؟ کسی دور میں ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ دور دیکھا ہے نا کہ کسی زمانے میں گالی سمجھا جاتا تھا اس کو کہ کوئی آدمی عورت کی کمائی کھا رہا ہے، لوگ اس کو طعنہ سمجھتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ میں کوئی اتنا بے غیرت ہوں کہ میں لڑکی کی کمائی کھاؤں گا۔ اب لڑکی کی کمائی کھانا فخر کی بات بن گئی ہے۔ آدمی پڑھا رہا تھا کہ لڑکی کمائے، اور جب لڑکی کمانے لگتی ہے تو پھر وہ سوچتا یہ ہے کہ پھر اس کی تعلیم، اس کی کمائی جب مل رہی ہے تو اس کی شادی میں تاخیر ہوتی ہے۔ بھائی لڑکی کما کر کے دے رہی ہے، چلی جائے گی کسی اور کے گھر میں تو کمائی آنا بند ہو جائے گی۔ بلکہ اب تو جہیز کی صورتحال بھی یہ بن گئی ہے کہ پہلے لوگ جہیز مانگتے تھے، اب ورکنگ وومن تلاش کرتے ہیں کہ کوئی کام کرنے والی لڑکی مل جائے، اس کا کوئی سرکاری غیر سرکاری جاب ہو، اچھا سا جہیز آئے گا، ایک بار میں ختم ہو جائے گا، اور اگر کمانے والی تو پھر زندگی بھر کما کر کے کھلائے گی۔ لڑکے ہمارے ناکارہ ہو رہے ہیں اس چکر میں، یہ لڑکیوں پہ ڈیپینڈ رہنے لگے۔ آپ لڑکیوں کو تعلیم دیں، لیکن تعلیم وہ ہو جو ان کی کردار سازی میں، ان کی زندگی کے معاملات میں ان کے کام آنے والی ہوں۔ ان کو تعلیم دیں لیکن ان پر نگاہ رکھیں، ان کو ان فتنوں سے بچا۔ خاص طور پہ اس دور میں 3 بہت بڑے فتنے۔ سب سے پہلا فتنہ ہے ٹی وی کا فتنہ۔ بدکاری کے عام ہونے کی بہت بڑی وجہ ہے ہمارے گھروں میں موجود ٹی وی۔ سارا آپ تھیوری تو جو ہے وہ لڑکی کو ٹی وی پر پڑھا دیتے ہیں۔ ماں ہے، باپ کیسی بے غیرتی ہے، ماں بیٹھی ہے، باپ بیٹھا ہے، بڑے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، اسی میں بہنیں بھی ہیں، اور کوئی سیریل چل رہا ہے۔ کون سا سیریل چل رہا ہے؟ کوئی رومانٹک سیریل چل رہا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں رومانس جو ہے وہ تو میاں اور بیوی کا رومانس نہیں مانا جاتا ہے۔ جب رومانس کہا جاتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے بدکاری، فحاشی۔ اس لفظ کو اتنا غلط یوز کیا گیا کہ اب یہ جو ہے جب یہ کہا جاتا ہے تو اس کے ذہن میں وہی بات آتی ہے۔ میاں بیوی کی محبت کو تو رومانس نہیں کہا جاتا۔ وہ دیکھ رہا ہے، باپ بھی دیکھ رہا ہے، بیٹی بھی دیکھ رہی ہے، ساتھ میں بیٹھے بھائی بھی دیکھ رہا ہے، ماں بھی دیکھ رہی ہے، بڑی رومانٹک فلم چل رہی ہے۔
تو بھئی وہ رومانس کا تصور، وہ حرام کاری کا تصور آپ نے اپنے گھر میں اپنے بچوں کے دماغ میں ڈال دیا ہے، تو پھر وہ جب اس کو موقع ملے گا تو پریکٹیکل بھی کرے گی، ہاں وہ پریکٹیکل بھی وہی کرے گی۔ سب سے زیادہ زنا کا یہ شیطان ہے ٹی وی جو ہمارے گھروں میں بول رہے ہیں اللہ، اور لڑکیوں کی بگاڑ کی بہت بڑی وجہ ہے، بلکہ ہماری سب سے بڑی وجہ ہے جو لڑکیوں کے ذہن کو خراب کر رہا ہے وہ ٹی وی، اور اب اس کی جگہ موبائل نے لے لیے۔ بچیوں کو گھر میں آپ اسلامی چینل دیکھنے کے لیے بھی ٹی وی مت لائیے۔ شیطان جو ہے نا وہ اسی طرح سے فتنے کا شکار کرتا ہے، پہلے وہ کہتا ہے اسلامک چینل لگانا ہے، اس لیے ٹی وی لے کر کے آیا ہے، پھر اس کے بعد ہاتھ میں ریموٹ آ گیا تو اسلامک چینل دیکھتے دیکھتے پھر آدمی سوچتا ہے تھوڑا سا نیوز چینل بھی دیکھنا چاہیے۔ اس زمانے میں نیوز چینل دیکھنے سے بڑی گمراہی اور کوئی نہیں ہے، نیوز والوں سے زیادہ آپ کو بہکاتا کوئی نہیں ہے۔ آپ کو بہت دنیا کے حالات کو اگر جاننے کا بہت شوق ہے تو پرنٹ میڈیا پر آپ انحصار کریں۔ پرنٹ میڈیا کسی حد تک کہ ان بہت ساری برائیوں سے بچا ہوا ہے جس سے ہمارا الیکٹرانک میڈیا نہیں بچا ہے۔ پھر وہ نیوز چینل، اور پھر ہوتے ہوتے آدمی کبھی اپنے پرانے زمانے کی یاد میں کوئی پرانی نئی فلم، پھر اس کے بعد بچے گھر میں ٹی وی آ گئی، آپ کی نگرانی نہیں رہے گی، پھر بچے آپ سے 2 قدم آگے چلے جائیں۔ ہاں کہیں وہ ایک میں نے چھوٹا سا افسانہ پڑھا تھا کہ باپ جو ہے اس نے ٹی وی لے کر کے آیا اور اس نے سارے چینل جو ہے وہ ریموٹ سے لاک کر دیے جو گندے چینل ہوتے ہیں، اور اس نے صرف جو ہے 6 چینل اپنے حساب سے رکھے ہوئے۔ تو اب وہ بہت مطمئن ہے کہ میں تو لاک کیا ہوا ہوں، بچوں کو تو کچھ پتہ نہیں ہے، تو وہ اپنا آتا ہے اپنے حساب سے ٹی وی دیکھتا ہے، وہ مطمئن ہے اس بات سے۔ ایک مرتبہ اس کا اپنا ہی موڈ بنا کوئی چینل دیکھنے کا اپنے حساب سے، اور پھر اس کے بعد وہ ریموٹ گھما رہا ہے تو اس کو یاد ہی نہیں آ رہا ہے کہ لاک کیسے کھولنا ہے۔ تو بیٹا بولتا ہے ابا لاؤ مجھے دکھاؤ، میں کھول کر کے دکھاتا ہوں کیسے کھولتے ہیں لاک۔ یہی صورتحال ہے نا، آپ مرد جو ہے وہ کتنی نظر رکھ پائے گا گھر پر؟ اس لیے یہ ٹی وی جو ہے، میں یہ کہتا ہوں ٹی وی صرف فحاشی کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے عقیدے خراب ہو رہے ہیں۔ گھر میں ٹی وی چینل ہے، بھجن بج رہا ہے، مسلمان گھر میں، اہل حدیث گھر میں جو قبر پرستی نہیں کرتا ہے اس کے گھر میں بھجن بج رہا ہے، وہ ٹی وی کی وجہ سے۔ دیوالی منائی جا رہی ہے، ہولی منائی جا رہی ہے۔ میں مسلم، میں دیکھیے یہ ساری باتیں میں کتاب سے نہیں کر رہا، میں تو ایک مسلم علاقے میں رہا ہوں، پلا ہوں، بڑا ہوں۔ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہوں وہ کوئی شرکیہ نعرہ لگا رہے ہیں، نعرہ لگائے چلے جا رہے ہیں، اور جب معلوم کرتا ہوں تو پتہ چلتا ہے بھائی وہ کوئی فلم کا گانا ہے شرکیہ وہ گا رہے ہیں۔ کہاں سے سیکھا ہے انہوں نے؟ فلموں سے سیکھا ہے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ بھائی کوئی عورت بچی جو ہے وہ شادی میں گئی کسی شادی میں، اور اس کے بعد دیکھ رہی ہے شادی ہو رہی ہے، بہت دیر تک کے دیکھ رہی ہے، اس کے بعد امی سے پوچھتی ہے اپنے کہ پھیرے کب لگائے جائیں گے۔ اب اس نے کیونکہ ٹی وی میں جو شادیاں دیکھی اس میں پھیرے ہی لگائے جاتے ہیں، تو اپنی ماں سے پوچھ رہی کہ پھیرے کب لگائے جائیں گے۔ اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ شادی پھیرے لگا کر کے ہی ہوتی ہے۔ یہ سارا ہمارے بچے کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ یہ ہمارے بچوں کے ذہن کو پراگندہ کہاں سے کیا جا رہا ہے؟ مسجد میں نام نہیں لے سکتا، آپ دیکھیے کارٹون کیریکٹر جو ہوتے ہیں ٹی وی چینلز کے اندر، بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں بھئی زمانے کے حالات سے اتنی واقفیت ہے، دیکھتے ہیں ہورڈنگز وغیرہ پہ جو کافروں کے بت ہیں جن کی وہ پوجا کرتے ہیں ان کو کارٹون کی شکل میں دکھایا جا رہا ہے بچے کو ٹی وی چینل پر، اور وہ جو شرک کی گندگی ہے جس سے ہم کو بچانا ہے اپنے بچوں کو، بچے ان کے فین بن رہے ہیں، فین بن رہے بچے ان کے، جس شرک کی برائی سے ہم کو بچانا ہے بچے اس کے فین بنتے جا رہے ہیں۔ گھر سے ٹی وی نکال دیں، یہ بہت بڑا فحاشی کو پھیلانے کا بہت بڑا سبب ہے، شیطان کا دروازہ ہے جہاں سے شیطان آپ کے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ اور پھر ٹی وی کے بعد دوسرا نمبر موبائل کا ہے، یہاں سے بھی فحاشی کے جو راستے ہیں وہ بند ہونی چاہیے۔ لڑکی کو ضرورت نہیں اگر موبائل کی تو موبائل دینے کی کیا ضرورت ہے، اور اگر ضرورت ہے موبائل کی تو اس کو سادہ موبائل دیجیے، آپ کی نظر ہونی چاہیے موبائل پر۔ حتیٰ کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ پری پیڈ موبائل مت دیجیے، پوسٹ پیڈ موبائل دیجیے۔ لڑکی کہاں بات کر رہی ہے آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ آپ کی بچی ہے اگر ضرورت ہے اس کو فون دینے کی، اس کے واٹس ایپ پر، فیس بک پر اس کا اگر وہ یوز نہ کرے، وہ نگاہ رکھیے اس کی، کوئی ضرورت ہے تو آپ کی نگاہوں کے سامنے یوز ہونا چاہیے۔ ہاں ہمارے یہاں بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ دیندار گھرانوں میں لڑکیوں کو پابندی تو ہے کہ وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی ہیں اکیلے، اور گھر جائیں گی تو اگر تو بھائی کے ساتھ بھیج رہی ہیں، لیکن موبائل ہاتھ میں دیا ہوا ہے، اس پہ کوئی نگرانی نہیں ہے، ایک دم آزاد چھوڑا ہوا ہے۔ تو موبائل ہاتھ میں دے کر کے اور اس کے بعد گھر سے باہر جانے پر پابندی لگا دینے کا مطلب یہی ہے کہ چور گھر کے اندر نہ آئے، تو آپ نے ساری کھڑکیاں بند کر دی ہے لیکن دروازہ کھلا چھوڑ دیا، دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ بھائی ہاتھ میں موبائل ہے، اس کے ہاتھ میں دنیا ہے، اس کے ہاتھ میں دنیا ہے۔ مسئلہ میں یہ بتا رہا ہوں، اس وقت مسلم معاشرے کا مسئلہ صرف زنا نہیں ہے، اس وقت مسلم معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ مسلمان لڑکیاں کافر لڑکوں کے ساتھ بدکاری کر رہی ہیں، ان سے بھاگ کر کے شادی کر لے رہی ہیں، اپنا دین چھوڑ دے رہی ہیں۔
اور یہ کتنی تعداد میں ہو رہا ہے یہ ہم جانتے ہیں. ہمارے پاس سوالات آتے ہیں, ہمارے پاس مسائل آتے ہیں, شاید آپ کو اتنی واقفیت نہیں جتنی واقفیت مجھ کو ہے. بعض مرتبہ لوگوں کو لگتا ہے مولوی کی دوڑ صرف مسجد تک ہوتی ہے, لیکن صورتحال یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو چھپی ہوئی برائیاں ہوتی ہیں لوگ ہم کو لکھ کر کے دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ پیش آ گیا, اس کا حل بتائیے. ابھی کچھ مہینوں پہلے کا معاملہ ہے, پونا میں ایک سروے کیا گیا, تقریباً 22 لڑکیوں کا کنورژن ہوا ہے. کافر لڑکی سے شادی کر کے وہ کافر ہو گئی ہیں, اور یہ شادیاں کامیاب بھی نہیں ہوتی ہیں. مسئلہ صرف زنا کی حد تک نہیں ہے, زنا سے معاملہ بہت آگے بڑھ گیا ہے. ایک دور تھا ہمارے یہاں پہ مسلم علماء کو ایجوکیشن کے بارے میں بات کرتے تھے, برا سمجھا جاتا تھا کو ایجوکیشن کو. اب کو ایجوکیشن پیچھے چلا گیا, اب کو ایجوکیشن مخلوط تعلیم کے خلاف کوئی بات نہیں ہو رہی. اب صورتحال یہ کہ مسلمان لڑکیاں کافر لڑکوں کے ساتھ پڑھ رہی ہیں, ان سے بدکاری کے تعلقات ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بھاگ جا رہی ہیں, شادیاں کر رہی ہیں. اور ایک دو معاملات ایسے نہیں ہیں, ایک دو معاملات نہیں ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں. جتنے لوگ اسلام نہیں قبول کر رہے, اسلام سے متاثر ہو کر کے, اس سے زیادہ مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں. یہی صورتحال ہے نا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, لڑکوں لڑکیوں کا معاملہ دیکھیں, 10ویں کی رزلٹ دیکھ لیں آپ, لڑکیاں ہماری 90, 93, 95, اور لڑکے ہمارے 30, 35, 40. ہاں اتنے میں اتنا. کسی نے کہا نا کہ کوئی بچہ جو ہے وہ رو رہا تھا, بچی جو ہے وہ رو رہی تھی کہ اس کا نمبر کم آیا. بھائی نے پوچھا کیوں رو رہی, کہ نمبر کم آیا ہے. تو کتنا آیا, کا 93 آیا ہے. تو اس نے کہا شرم کر, اس میں تو 3 لڑکے پاس ہو جاتے تھے. تو صورتحال اس وقت یہی ہے کہ لڑکیاں ہماری بہت رینک لا رہی ہیں, بڑا نمبر لا رہی ہیں, اور اس کے بعد ان کو داخلے مل رہے ہیں بڑے بڑے کالجز میں. ہمارے لڑکے سارے گھوم کر کے سابو صدیق مہاراشٹر کالج, اس سے آگے نہیں بڑھ پاتے. ان کو جن کالجز میں داخلہ مل رہا ہے وہاں صورتحال یہ کہ مسلمان لڑکوں کی تعداد بہت کم ہے, کافر لڑکے ہی ہیں. اور پھر سوشل میڈیا نے ایسا ذہن خراب کیا ہوا ہے کہ لڑکی اگر سگنل جو ہے وہ سنگل ہے اگر لڑکی, تو اس کے لیے عیب کی بات ہے, کوئی نہ کوئی تعلقات ہونا چاہیے, رابطہ ہونا چاہیے. اور پھر وہ بدکاریاں, میرے دوست ہیں ڈاکٹر ہیں, ایم ڈی کر رہے ہیں اس وقت وہ, تو میں نے ان کو ایک رشتہ بتایا کہ بھئی ایک لڑکی ہے وہ بھی میڈیکل سائنس کی لائن سے پڑھی ہوئی. میں نے کہا کہ ساری لڑکیاں ویسی ہوتی ہیں, اللہ رب العالمین کی جانب سے بہت ساری عورتوں کو اللہ تعالیٰ عفت کے ایسا شعور دیتا ہے کہ وہ بہت کھلے ہوئے معاشرے میں رہ کر کے بھی پاک دامنی اختیار کرتی ہیں. بہت ساری لڑکیاں جن کی جو ہے ان کے بگاڑ ایسا ہوتا ہے, ان کے مزاج کا بگاڑ ایسا ہوتا ہے کہ بہت بند کمرے میں رہ کر کے بھی بدکاری میں. دیہات میں رہنے والی کوئی بہت جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ بہت دیندار فیملی کی لڑکیاں بھی بدکاری میں مبتلا ہو جاتی ہیں. تو میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, کسی کو یہ نہیں لگے کہ بھئی ساری لڑکیوں کو میں جھونک رہا ہوں, عام جو صورتحال وہ بتا رہا ہوں. وہ میڈیکل سائنس کے طالب علم تھے, تو میں نے کہا بھئی ایک ڈاکٹر لڑکی ہے, میں آپ کا نکاح لگا دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا میں نہیں, ڈاکٹر لڑکی سے شادی نہیں کروں گا. تو میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ہمارے کالج میں شریف لڑکی مسلمان, وہ مسلمان جو لڑکی شریف لڑکی اس کو کہا جاتا ہے جس کا تعلق کسی مسلمان لڑکے سے, کسی کافر لڑکے سے نہ ہو. تو ہم کہتے ہیں بھئی شریف لڑکی کسی کافر لڑکے سے اس کا تعلق نہیں. یہ میں کوئی الگ بات کر رہا ہوں کیا؟ ایسا ہے نہیں کہ ہماری یونیورسٹیز زنا کے اڈے بنے ہوئے ہیں, ہمارے کالجز زنا کے اڈے بنے ہوئے ہیں, اسکول بھی زنا سے محفوظ نہیں ہیں. اسکول کے بچے بلوغت سے پہلے ان کے اندر فلمیں دیکھ دیکھ کر کے وہ مزاج پیدا ہو جاتا ہے. وہ ایک ویڈیو چل رہا تھا نا, ایک لڑکی آنکھ مٹکا رہی ہے اور بہت عام ہو گیا تھا, کیا اسکول ہی کا تو معاملہ تھا. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں لڑکیوں کی حفاظت کریں. ٹی وی, موبائل, انٹرنیٹ, یہ 3 چیزیں خاص طور پہ ایسی ہیں. آپ انٹرنیٹ ضرورت ہے تو دیں, لڑکی تعلیم کر دی اس کو ضرورت ہے تو اس کو انٹرنیٹ دیں, پرسنل نہیں دیں. گھر میں کمپیوٹر رکھا ہوا ہے اس کو ہال میں رکھیں, اپنی نگرانی میں یوز کرائیں. جو اس طرح کے سافٹ ویئرز آتے ہیں جہاں سے آپ اپنے بچیوں پر پابندی لگا سکتے ہیں, سیکھیے. اس زمانے میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ باپ پیچھے رہ گئے اور نئی جنریشن جو ہے وہ سارے حدود توڑ کر کے آگے چلی گئی ہے. باپ ہے, باپ کو غیرت مند ہونا چاہیے, اور اس غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی بچیوں کے بارے میں فکر مند ہو, ان کی حفاظت کرے, تب اس کے لیے جنت اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے. تو پہلی چیز کیا بتائی میں نے؟ تقویٰ. دوسری چیز غیرت. تیسری چیز حیا. مسلمان لڑکی کے دل میں خاص طور پہ حیا ڈالی گئی ہے, اس کو یہ شعور دیا گیا کہ تمہارا یہ جسم, تمہارا یہ حسن کوئی پبلک پراپرٹی نہیں ہے کہ دنیا کے لوگ اس سے لطف اندوز ہوں. یہ جسم اور یہ حسن تمہارے شوہر کی امانت ہے, تم کو شادی تک اس امانت کی حفاظت کرنی ہے, شادی کے بعد اس امانت کی حفاظت کرنی کی تمہارے شوہر کے لیے صرف ہو. مسلمان عورت اس کی حیا کا تصور آپ کریں کتنا ہو سکتا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضرت اسماء بنت ابی بکر سے کہا کہ یہ مسلمان عورتوں کو
ان کی میت کو لے جانے کا جو طریقہ ہے وہ مجھ کو پسند نہیں ہے۔ کیا طریقہ ہوتا تھا کہ بھئی چارپائی ہے، چارپائی پہ عورت کو کفن پہنا کر کے لٹا دیا گیا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر چادر ڈال دی گئی ہے۔ اب وہ چادر کتنی بھی موٹی ہو، عورت کا جسم تو چھپ جاتا ہے، پر اس کے جسم کی جو بناوٹ ہوتی ہے، جو اس کا فگر ہوتا ہے، وہ تو نہیں چھپے گا۔ اگر وہ موٹی ہے یا پتلی ہے تو وہ تو اس کو دکھائی دے گا چادر کے اوپر سے۔ کہا یہ مجھے نہیں پسند کہ میرے مرنے کے بعد میری لاش ایسے لے جائی جائے آبادی سے اور میرے جسم کی بناوٹ واضح ہو۔ کیسی حیا ہے، ہاں کیسی حیا ہے؟ اب زندگی میں نہیں، موت کے بعد اور اس طرح سے لے جایا جائے کہ میرے جسم کے جو خد و خال ہیں وہ نمایاں ہوں۔ تو حضرت اسماء نے کہا میں آپ کو وہ طریقہ بتاتی ہوں جو میں نے حبشہ میں دیکھا ہے۔ جب میں حبشہ ہجرت کر کے گئی تو حبشہ والوں میں یہ طریقہ میں نے دیکھا کہ جب جنازہ لٹا دیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر کھجور کے پتے رکھ دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد چادر رکھی جاتی، تو ان کھجور کے پتوں کی وجہ سے عورت کے جسم کی جو بناوٹ ہے وہ ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت فاطمہ نے وصیت کی تھی حضرت اسماء کو کہ دیکھو میری موت ہو جائے تو مجھ کو تکفین کرنے کا کام، میری تجہیز و تکفین کا کام تم کرنا۔ ایسی حیا ایک مسلمان عورت کے اندر ہونی چاہیے۔ ہمارے زمانے میں عورتیں، میں نے شروع میں کہا نا کہ حیا جو ہے وہ تو شرمندگی کی بات بن گئی ہے۔ بے حیائی کو کانفیڈنس سمجھا جاتا ہے، بے پردگی کو فیشن سمجھا جانے لگا ہے۔ جن ساری فیشن انڈسٹری ہمارے یہاں پر جو ہے وہ تو قائم اس پر ہے۔ ہاں میں کبھی کبھی یہ بات آپ سوچنے میں تعجب ہوتا تھا کہ ہمارے یہاں لبرل لوگ اتنا زیادہ آزادی کی بات کرتے ہیں، ابھی لبرلزم کی بات کرتے ہیں، اتنی آزادی کی بات کرتے ہیں، پھر اس لبرلزم کے ساتھ نقاب پہ پابندی کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ یورپین ممالک میں پابندی کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں سوئٹزرلینڈ دنیا کا سب سے زیادہ لبرل ملک، وہاں پر پابندی کی بات ہو رہی ہے کہ نقاب پر پابندی لگائی جائے۔ یہ نقاب جو ہے اس پوری فیشن انڈسٹری جو بلینز ڈالر کی انڈسٹری ہے اس پر لعنت ہے۔ آپ کا یہ ایک نقاب، یہ نقاب سے جو دشمنی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سرمایہ دار ہے، یہ جو پونجی واد طبقہ ہے، یہ جو زنا کو پروڈکٹ بنا کر کے بیچ رہا ہے، اس کی اس انڈسٹری پر لعنت بھیجتا ہے آپ کا ایک نقاب۔ آپ نقاب کو چھوٹی چیز نہ سمجھیں، یہ نقاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا نمائندہ ہے، یہ اسلام کا تصور حیا کا نمائندہ ہے، یہ اسلام کی پاکدامنی کے نظام کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ مسلمان عورت کو چاہیے، اس زمانے میں نقاب جہاد ہے ان لوگوں کے خلاف۔ آپ کے لیے جہاد یہ ہے کہ آپ نقاب کو اختیار کریں، مسلمان عورت گھر میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا میدان عمل گھر بنایا ہے، فرمایا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنی گھروں میں ٹکی رہو اور جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے باہر مت نکلو۔ یہ آپ کا گھروں میں رہنا، یہ آپ کا نقاب پہننا، یہ آپ کا برقع پہننا اس دور میں بہت بڑا جہاد ہے ان شیطانی اور کافر طاقتوں کے خلاف جو فحاشی کو پھیلانے کے لیے دنیا بھر کے وسائل استعمال کر رہی ہیں۔ تو یہ تین باتیں میں نے آج آپ لوگوں کے سامنے رکھی، تینوں کا تعلق تربیت سے۔ پہلی چیز تقویٰ، دوسری چیز غیرت، تیسری چیز حیا۔ اور بھی بہت ساری باتیں انشاءاللہ موقع ملا تو اگلے درس میں وہ باتیں آپ لوگوں کے سامنے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے، ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو زبان سے نکلنے والا کلمہ شہادت کا کلمہ ہو۔ وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔